نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک یعنی تلاوت کی ہے ہم نے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح طرح تشریح کرنے کا اور عمل کرنے کا اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کا توفیق دے دے۔ اللہ پاک ان آیات میں فرماتے ہیں افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو، ایؤمنوا لکم، کہ یہ مومن ہو جائیں گے جس طرح کہ تم مومن ہو اور تمہاری باتیں سن کر یہ ایمان لائیں گے۔ وقد کان فریق منہم، اور ان میں ایک فرقہ ایسا تھا، یسمعون کلام اللہ، کہ سنتا تھا اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوہ، اس کو جان بوجھ کر، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے، پیسوں کی غرض سے، دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے 70 آدمی، اور ادھر اللہ کا کلام سن کر
وہ ساری باتیں سن لی، جب واپس آ گئے تو کہنے لگے ان کو کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، لیکن آخر میں اپنی طرف سے یہ بات ملا دی کہ جتنا ہو سکتا ہے بس اس پر عمل کر لو، اور خیر ہے اگر کوئی یعنی سخت عمل آ جائے اور اس میں آپ عمل نہ کر سکے تو چھوڑ دے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے اس طرح کی بات شامل کر کے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا کر دی کہ چلو اللہ معاف کرنے والے ہیں اور گناہ کرتے جاؤ، خیر ہے اللہ پاک معاف کریں گے۔ سخت یعنی جو آسان حکم ہے وہ مان لے اور جو سخت حکم ہے اس کو چھوڑ دے۔ تو بعض لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ وہ یعنی مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے اور وہ اندر سے منافق تھے۔ وہ ادھر آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر یعنی باتیں سنتے تھے، اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ خوشامد کے طور پر ان کو تورات کی بھی کوئی ایک اس طرح بات کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ سچ نبی ہے اور اس کے یہ آثار ہیں، اور یہ سب باتیں وہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ یار ان کا اعتماد ہمارے اوپر آ جائے۔ لہٰذا جب یہ واپس چلے جاتے اور ان لوگوں کو وہ قصہ بیان کرتے کہ یار ہم نے تو آج ایسا ایسا کیا ہے، تو وہ ملامت مت کرتے تھے کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو، ان کو نہ بتایا کرو، یہ تو ہمارے اوپر یہ حجت مان لیں گے اور اللہ کے سامنے پھر ہمارے خلاف لڑیں گے، لہٰذا ان کو اندرونی بات نہ بتایا کرے، جو ہمارے اندر کی بات ہے وہ اندر ہی رہنے دے اور ان کو صاف صاف بتایا نہ کرے، بس صرف ان کی سنا کرے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ ملتے تھے مسلمانوں سے، آمنوا یعنی مومنوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے، مسلمان ہوئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے، اکٹھے ہو جاتے آپس میں، قالوا، تو کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، آیا تم کہتے ہو ان کو یعنی ان باتوں کو جو اللہ پاک نے تمہارے اوپر ظاہر فرمایا ہے، یعنی تورات کے وہ سارے احکامات ان کو صحیح صحیح بیان کرتے ہو، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ علیکم لیحاجوکم بعند ربکم، یعنی یہ باتیں سنیں گے تو اللہ کے سامنے پھر یہ اس کو دلیل بنا کر پیش کریں گے اور لڑیں گے پھر ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی ایسا کام کرتے ہوئے تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہم بے وقوفی کر رہے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اولا یعلمون، آیا یہ نہیں جانتے اس بات کو، ان اللہ، کے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، ان باتوں کو جو یہ چھپاتے ہیں دلوں میں، وما یعلنون، اور یہ جو ظاہر اعمال کرتے ہیں، ان کی ظاہر اور باطن کا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کو پتہ ہے۔ یعنی اللہ پاک عالم الصدور ہے اور اس کو یعنی ہر چیز کا پتہ ہے، تو اس پر یعنی ان صفات کے ساتھ اللہ کو ماننا چاہیے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض تو ان میں ایسے ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، کہ وہ تو تورات کو جانتے بھی نہیں ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، الا امانیہ، مگر جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات۔ انہوں نے بس اپنے بڑوں سے جو باتیں سنی تھی کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ
یعنی معاف کریں گے اور ہم پیغمبروں کی اولاد ہے، اور یہ باتیں اس طرح انہوں نے اپنے گڑھ رکھی تھی اور وہ بڑوں سے سن کر یہ لوگوں کو بتاتے تھے اور ان باتوں سے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لے اس پر تھوڑا سا مول، یعنی دنیا کے تھوڑے سے پیسے اس پر لے کے تو لوگوں کو حکم بدل کر ڈالتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے تھے۔ تورات میں ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی تھی، یہ جب لکھتے تھے تو کسی کو فتویٰ وغیرہ لکھتے تھے تو وہ بدل ڈالتے تھے۔ جس طرح کہ رجم کی آیتیں انہوں نے بعض اوقات رشوت لے کے یہ بدل ڈالتے تھے کہ جب امیر آدمی کے بیٹے یا امیر لوگ کرتے تھے تو بس کہتے تھے یار بس ان کو اتنا جرم نہیں ہے، چیتر مارو اس طرح، یا منہ کالا کرو، گردے پہ پھراؤ، اس قسم کی یہ باتیں انہوں نے بنا رکھی تھی۔ اور یہ جب غریب آدمی ہوتا تھا تو کہتے تھے یار اس کو سنسار کر دو، اور اس کا یعنی یہ جرم ہے۔ لیکن بڑوں کے لیے اور امیروں کے لیے انہوں نے اپنا قانون بنا رکھا تھا، اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس طرح ہے، تو یہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، یعنی خرابی ہے یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو کہ لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لے اس پر تھوڑا سا مول۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی اور ہلاکت ہے ان کو اپنی اس کمائی سے، یعنی ہلاک و برباد ہو ان کی ایسی کمائی جو حرام سے پیدا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بدل ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے وَقَالُوا، اور کہتے تھے لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہ ہم کو ہرگز آگ مسا بھی نہیں کرے گی، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مگر چند روز گنے چنے، یعنی کچھ دن ہم جہنم میں اگر اب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جائیں گے تو اس میں سے پھر پاک و صاف ہو کے نکلیں گے اور پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قل، کہہ دو اے پیغمبر علیہ السلام، اتخذتم عند اللہ، آیا تم نے لیا ہے اللہ سے عہداً، کوئی وعدہ، اس کا وعدہ لیا ہے کہ تمہیں یعنی 2-3 دن یا 4 دن دوزخ میں جلا کر پھر جنت میں لے جایا جائے گا۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر اللہ پاک نے اس قسم کا وعدہ کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پھر ایسا ہی کرے گا، اور یعنی معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے واقعی طور پر تو پھر اس طرح ہے، ام تقولون علی اللہ، یا تم یعنی بناتے ہو، جوڑتے ہو اللہ پر یعنی ایسی باتوں کو ما لا تعلمون، کہ اس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، یعنی اپنی طرف سے یہ باتیں بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہو تاکہ وہ گناہ کرتے جائیں، اور بس چلو ٹھیک ہے جی اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں اور تھوڑی سی سزا ملے گی، پھر جو ہے نا جنت میں چل جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کمایا گناہ، یعنی جس نے گناہ کا کام کیا، وَأَحَاطَتْ، اور گھیر لیا، بھی اس کو اس کے گناہ نے، خطیئتہ، یعنی اس کے گناہ نے اس کو گھیر دیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ سارے دوزخی ہیں، یہ دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی ان کا گناہ کیا ہے؟ کفر ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے تو ان کی صفات اور سب کچھ توریت سے مٹا کر یہ لوگوں کو غلط سلط بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فیہا خالدون، یہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، یہ نہیں کہ چند دن رہیں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں مسلمان یعنی مومن، والذین، اور جو لوگ آمنوا، ایمان لے آئے صحیح معنوں میں، یعنی ایمان مسلمان ہوئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ دیکھیں ایمان کے ساتھ ایک نیک عمل شرط ہے، جس طرح یہودیوں نے یہ بات بنائی ہوئی تھی کہ یار اللہ معاف کرنے والے ہیں، اگر کوئی اس طرح گناہ ہو جائے ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یعنی عمل صالح مسلسل کرنا ہے۔ جو نیک اعمال ہے دین میں ہمیں بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرنا بھی ہے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ صرف ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کو چھوڑ دیا، عمل صالح کو چھوڑ دیا کہ بس ٹھیک ہے، بس ہمارے لیے کلمہ ہی کافی ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی وجہ سے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، تو یہ انہی کی بات ہو گئی۔ لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیک اعمال کا تسلسل رکھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے گناہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والے بہت غفور الرحیم کریم ذات ہے، وہ معاف کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ قصداً عمداً گناہ سے پرہیز کرے اور نیک اعمال کی کوشش کرے۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ سارے لوگ جو ہے جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے مومن اور یعنی صالح ہونا یہ شرط ہے۔ تو پہلے تو ایمان کی علامت شرط ہے کہ یعنی بالکل مومن ہو، یعنی اگر ایک آدمی ہے وہ کافر ہے لیکن وہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو وہ فائدہ نہیں دیتے۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی نیک عمل اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کے یعنی دنیا میں وقت گزاریں، اور اسی کے ساتھ وہ یعنی اس کا خاتمہ بھی اس بات پر ہو جائے کہ وہ ایمان والا ہو اور صالح عمل کرنے والا ہو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔